على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إنما أنا بشر مثلكم ثم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری رحمت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری رحمت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب آقا علیہ السلام کے ذکر مقدس کی ایک عظیم الشان محفل مصطفیٰ سجا کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی جناب محمد اسلم صاحب، ان کی کاوش کو اور ان کی پوری ٹیم اور میری مراد قبلہ قاری القرہ فخر القرہ جناب حافظ محمد معظم صاحب، جن کی کاوش سے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا اور بندہ نچیز کی حاضری ہوئی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بشریت، اور قبلہ حافظ صاحب انہوں نے بھی حکم فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں، پہلے ختم نبوت کی بات ہو جائے یا آقا علیہ السلام کی بشریت کی بات ہو جائے۔ سبحان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، انما بے شک انا میں بشر ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جو لفظ قل ہے یہ دو حروف کے ملانے سے بنا ہے، ایک ہے قاف اور دوسری ہے لام۔ گلشن امامت کے چھٹے پھول جسے امام جعفر الصادق کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور یہ لفظ قل جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ گھر والا جو ہوتا ہے وہ گھر کی بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کے پاس قرآن پاک کا علم ہے، جو قرآن پاک کو جانتے ہیں، تو انہی سے سوال کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں زیادہ خبر ہوتی ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ سبحان اللہ تو مجھے گفتگو کرنا تھوڑی آسان ہو جائے گی،
عرض کیا گیا حضور اتنا ارشاد فرمائیے کہ لفظ جو قل ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ قل دو حروف کے ملانے سے بنا ہے، ایک کو قاف کہا جاتا ہے، دوسرے کو لام کہا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں کہ بات کی سمجھ آئے گی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ اس قل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس قل میں دو حروف ہیں، ایک قاف ہے دوسری لام ہے۔ قاف سے کیا مراد ہے؟ لام سے کیا مراد ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ فرمایا قاف سے مراد قول خدا ہے، لام سے مراد لسان مصطفیٰ ہے۔ جب خدا کا حکم ہو، زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، اسے قل کہا جاتا ہے، اسے قل کہا جاتا ہے جب خدا کا حکم ہو اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، اسے کہا جاتا ہے قل۔ تو فرمایا پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اب حکم خدا ہے، بیان میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس کر رہی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، حکم خدا ہے، لسان مصطفیٰ ہے۔ مولا اعلان کیا کرنا ہے؟ پیارے محبوب اعلان کرنا ہے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ مالک تو خود بھی تو اعلان کر سکتا تھا۔ یار جڑے اٹھ رہے ہیں نا یہ ذرا پہلے بہ جاؤ تو اس کے بعد گفتگو کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام کی جو محبت ہے نا یہ کسی عمر کی قید ہے ہی نہیں اس میں۔ نماز کے لیے قید ہے کہ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، حج کے لیے قید ہے کہ صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے قید ہے، روزے کے لیے ہے، مگر اس محبت کے لیے کوئی قید نہیں۔ اگر بچہ ہے تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، کوئی اگر بڑا بزرگ ہے تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ ایک بچوں کے نام پہ بلند آواز سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ بیٹے اب آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، گفتگو سننی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ اعلان آپ کریں۔ اب اعلان جب مصطفیٰ کریم کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ جب قل آتا ہے تو کون سی بات ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب کرتے اس طرح ہیں جب میری عظمت کی بات ہوگی تو قل لگا دوں گا، جب میری وحدانیت کی بات ہوگی قل لگا کے محبوب کائنات والوں کو دکھا دوں گا کہ جب خدا کی عظمت کی بات ہو، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہو تو میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اور لوگوں وہ خدا ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنے کی بات آئی تو لفظ قل لگایا، لیکن محبوب جب باری آئے گی نا تیری عظمت کی تو پھر میں ڈنکے بجاؤں گا، میں کہوں گا والضحیٰ۔ جب میری عظمت کی بات ہوگی محبوب تو بولے گا قل، لفظ قل سے شروع کروں گا۔ جب تیری عظمت کی بات ہوگی تو میں والضحیٰ بولوں گا، پیارے مصطفیٰ واللیل میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ الم نشرح لک صدرک میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ یاسین میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ طٰہٰ میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ یا ایھا المزمل میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ یا ایھا المدثر میں بولوں گا، پیارے مصطفیٰ پورے قرآن میں جہاں تیری عظمت کی بات آئے گی وہاں میں بولوں گا، جب میری عظمت کی بات آئے گی تو بولے گا۔ تو پتہ یہ چلا حمد خدا کی باری ہو تو مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، اگر نعت مصطفیٰ کی باری ہو تو رب خود خدا بیان فرماتا ہے۔ جب نعت مصطفیٰ کی باری ہوتی ہے خود خدا بول کے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مولا قاعدہ قانون تو یہ تھا، یہاں بدل کیوں لیا؟ یہاں آقا کریم کی بشریت کی بات ہونی ہے، یہاں آقا کریم کی شان بشریت کی بات ہے، مالک یہاں قانون بدلا کیوں؟ فرمایا اسی لیے بدلا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔
میں جانتا ہوں میرے محبوب کی عظمت کتنی ہے، اگلی بات بھی جانتا ہوں، اگر میں کہوں کہ محبوب تو بشر ہے تو پھر قیامت تک لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے دیکھو خدا نے فرمایا ہے وہ بشر ہے۔ قیامت تک لوگ آئیں گے، باتیں کریں گے، دیکھو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے بشر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بشر ہے۔ اور محبوب اگر میں کہوں کہ تو بشر ہے، پھر یہی ہے کہ حقیقت آپ کی شان بشریت ہے، مگر پیارے مصطفیٰ آپ کی حقیقت چونکہ یہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو کہتا ہوں محبوب تو خود اعلان کرنا ذرا، تو خود اعلان کر، میں بتاؤں گا کہ آپ کو بشر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کیوں بتانا پڑا، یہ بعد میں بات کروں گا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے بشریت کی ابتدا کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بشریت چار عناصر ملیں تو بشریت بنتی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ چار چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک بشری لباس، ایک بشر بنتا ہے۔ یہ جب چار چیزیں ملتی ہیں، اب دیکھیں آپ میں سے کسی کو خبر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اربع عناصر یعنی چار ان چیزوں میں سب سے پہلے ان چار میں کس کو پیدا کیا؟ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم نے صحابہ کرام سے لیا ہے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا اتنا ارشاد فرمائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ کو نبوت کب سے ملی؟ یہ نہیں بیان کیا کہ آپ ہیں کب سے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے ان کی سمجھ کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اگر مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں نبی کب سے ہوں تو پھر سن لو، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ یوں سمجھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے لیے جب گارا بنایا جا رہا تھا، میں تب سے نبی تھا، میں تب سے نبی تھا، میں تب سے نبی تھا۔ اگر مصطفیٰ کریم کو فقط بشر سمجھا جائے تو اولاد آدم میں ہیں، تو پھر دیکھیے ابھی آدم بنے نہیں، مصطفیٰ پہلے سے نبی ہیں، تو پتہ یہ چلا آدم بعد میں بن رہا ہے، میرے مصطفیٰ پہلے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آدم علیہ السلام بنے ہیں بعد میں، میرے آقا نبی پہلے سے ہیں، تو پتہ یہ چلا میرے آقا علیہ السلام کی حقیقت بشریت نہیں ہے، حضور بشر ہیں مگر حقیقت بشریت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو حقیقت بھی میں بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ احباب ذی وقار ابھی بشریت پہ بات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بنانا چاہا تو کیا فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، فرشتوں کو جمع کیا، اے میرے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ بنانا ہے، بنانا زمین پر ہے، زمین پہ بنانا ہے میں نے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ دیکھو جی آدم علیہ السلام اگر گندم کا دانہ نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہوتے، دانہ کیوں کھایا؟ معاذ اللہ آگے کئی لفظ بول جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہو گئی۔ اور لوگوں کبھی غور تو کرو، اللہ رب العزت بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، بنانا بھی ہے، زمین پہ بنانا ہے۔ یہ تو خود خدا نے دانہ کھلایا۔ نبی کبھی خطا نہیں کرتا، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ اگر نبی کو معصوم نہ سمجھا جائے تو کائنات میں کون معصوم ہے؟ کیا جبرائیل کو معصوم کہیں گے؟ اگر نبی نہیں تو نبی کی طرف وحی لے کے جانے والا جو نوکری کر رہا ہے جبرائیل، وہ معصوم کیسے ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، تو یہ رب کی خود منشا تھی کہ بنانا بھی ہے،
بنانا بھی زمین پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ اب زمین پر فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ احباب ذی وقار آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، بشریت آدم بنی، بشریت آدم سے آگے چلتا چلتا نظام آگے اور بشریت پھیلی۔ میرے آقا علیہ السلام آپ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لے کے آئے۔ اچھا آخر میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، حدیث پاک میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ آقا علیہ السلام نبی تھے، تو پھر آئے سب سے بعد میں کیوں؟ احباب ذی وقار آقا علیہ السلام کی دو شانیں ہیں، ایک شان کو شان اولیت کہا جاتا ہے، دوسری شان کو شان آخریت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا اول بھی ہیں، میرے آقا آخر بھی ہیں۔ میرے آقا نبوت میں سب سے اول، آنے میں سب نبیوں کے آخر میں، آنے میں اول ایسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا اور لوگوں یہ نبیوں کو نبوت جو ملی ہے تو صدقہ ہے میں محمد مصطفیٰ کا۔ اول اسی لیے کہ یہ نبی تب بنے جب میں نبی تھا، میں نے آگے ان کو نبوت اپنے جس طرح میری شان ہے میں نے عطا کی۔ اب دیکھیں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی نے کیسے نبوت عطا کی؟ آئیے ذرا قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے میں نبیوں کو بلایا، نبیوں کو بلا کے میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، میرے آقا کی آمد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک محبوب بھیجوں گا، اس محبوب کی شان یہ ہوگی جب وہ آ جائے اپنی نبوت کے دروازے بند کر دینا، اپنے آپ کو نبی نہ سمجھ بیٹھنا، جب وہ آ جائے تو ان کی غلامی میں آ جانا، ان کی نوکری میں آ جانا، ان کی غلامی میں تم آ جاؤ گے۔ جو جو نبی انہیں مانے گا میں اسے نبوت کا تاج عطا کروں۔ اس کی دوسری دلیل کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیسے عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی وعنا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا؟ کیا میرے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ توجہ میری طرف، میرے آقا علیہ السلام کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا کل خزانوں کی چابیاں میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو مجھے سچی بتائیں یہ نبوت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ توجہ یار میری طرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ میری طرف رکھیے گا، جنہوں نے بات کرنی ہے وہ بات کریں، باقی سارے توجہ میری طرف رکھیں۔ نبوت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ یہ کل خزانہ، کل کائنات کا خزانہ میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں، تو کیا نبوت خزانہ ہے کہ نہیں؟ بولو یار، نبوت خزانہ ہے کہ نہیں؟ تو نبوت کی چابیاں بھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جو مجھے عطا فرماتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے قبلہ میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ تو نبوت اللہ نے عطا فرمائی میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ نے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق جسے چاہا نبوت سے سرفراز فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آدم علیہ السلام، تیسری حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے مصطفیٰ اگر تجھے بھیجنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کوئی نہ بناتا۔ تو آدم علیہ السلام کس کے صدقے سے بنے نبی؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے بنے نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، شیس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ان کو نبوت ملی، بلکہ آپ اور ہمیں اگر یہ جان ملی ہے، اگر یہ ایمان ملا ہے، اگر یہ دیکھنے کو آنکھیں ملی، تو یہ سب کچھ صدقہ میرے مصطفیٰ کا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر سورج کو روشنی ملی تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا، اگر چاند کو نور ملا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا، آسمان کو نیلاہٹ ملی تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا، اور کائنات کو اگر کچھ ملا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا۔ اگر میرے حضور نہ آتے کائنات ہی نہ ہوتی، کائنات ہی نہ ہوتی۔ پنجابی شاعر نے قلم اٹھایا، اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا فلک ہو سورج سجایا نہ ہوندا، زمانہ کدی جگمگایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نعت خوانی ثنا خان نہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ آدم نہ حوا نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، کسے شہد آج تے سایہ نہ ہوندا جرب نے محمد بنایا نہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ذرہ ہی نہ ہوتا، میرے آقا نہ ہوتے تو ذرہ نہ ہوتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کب سے ہیں؟ کیونکہ بشریت کی ابتدا ہوتی ہے مٹی پانی ہوا آگ سے، تب بشر بنتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کب سے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ آپ اتنا تو ارشاد فرمائیے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اچھا، اس حدیث میں آپ نے حدیث پاک سنی ہے، مگر جو میں نقطہ دینے لگا ہوں ممکن ہے کسی نے نہ سنا ہو، ممکن ہے کسی نے سنا بھی ہو۔ ہاتھوں کو بلند کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ نقطہ کیسا لگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی جانتے تھے یہ شیس علیہ السلام سے بعد میں آئے، آدم علیہ السلام سے بعد میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے بعد میں آئے، زکریا علیہ السلام سے بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی بعد میں آئے، اسماعیل علیہ السلام، سارے نبیوں سے آخر میں آئے ہیں، مگر پوچھ رہے ہیں آقا اتنا تے دسو اللہ نے سب تو پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اچھا آپ مجھے اتنا بتائیے، آپ کے سامنے میں آیا ہوں بیان کرنے کے لیے، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ سکول اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اور آپ مجھ سے کوئی ٹیکنالوجی کا فارمولہ پوچھیں، میں آپ سے اتنا کہوں گا یار اپنی عقل کا علاج کر، میں یہاں نماز پڑھانے آیا ہوں، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، مجھ سے پوچھ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے، یہ بات جا کے سائنسدان سے پوچھ کہ ٹیکنالوجی کا فارمولہ کیا ہے۔ ارے احباب ذی وقار ہر بندہ جانتا ہے، تو کیا حضرت جابر نہیں جانتے تھے؟ حضور آئے بعد میں ہیں، مگر آپ کا سوال بتاتا ہے ارے جابر جانتے تھے مصطفیٰ آنے میں آخر ہیں، آنے میں اول ہیں، آنے میں آخر میں ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا سب سے پہلے کیا ہے۔ اس لیے تو فرمایا۔ اچھا پورا قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ پورے قرآن پاک میں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اچھا آدم علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام، اچھا دیکھیں صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن پاک کو کون جانتا ہے؟ صحابہ کرام قبلہ قاری صاحب یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہماری رسی بھی گم ہو جاتی، ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہمیں پتہ چلتا رسی کدھر پڑی ہے۔ ہم تو رسی بھی قرآن سے ڈھونڈتے تھے، مگر قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے۔ اچھا یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوتا تو شاید میرے آقا اچھا اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ نے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کس چیز کو پیدا فرمایا یہ قرآن پاک میں کیوں نہیں آیا؟
اگر قرآن پاک میں آتا تو کہنے والے کہتے حضور کو پتہ اسی لیے ہے، حضور جانتے اسی لیے ہیں، توجہ، حضور اسی لیے جانتے ہیں کیونکہ قرآن جو ان کے قلب پہ اترا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، اور حضرت جابر کا بھی سوال کا جواب قرآن سے لے دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضرت جابر کا عقیدہ تھا جب کائنات نہ تھی، زمین نہ تھے، آسمان نہ تھے، شجر نہ تھے، حجر نہ تھے، بحر نہ تھے، بر نہ تھے، کائنات کا وجود نہیں تھا، اگر تھا یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا محمد مصطفیٰ۔ تو حضرت جابر کا سوال بتاتا ہے کہ انہیں علم تھا کہ حضور سب سے پہلے ہیں۔ اگر کوئی یہ نہ مانے چلو کوئی بات نہیں، اگلا نقطہ دینے لگا ہوں قابل توجہ۔ صحابی کا عقیدہ اتنا ضرور تھا، اگر بے شک آقا آئے بعد میں ہیں مگر علم پہلے کا رکھتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، آج کوئی کہے کہ حضور کو کیا خبر دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں طنز کسی پہ نہیں کرتا مگر حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں، آج اگر کوئی کہے اس کی مرضی، مگر صحابہ تو اتنا جانتے تھے کہ آدم سے بھی جو کچھ پہلے ہے مصطفیٰ سے بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو سوال کیا ہے۔ اور میرے آقا نے بھی نہیں بتایا کہ جابر تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں سارے نبیوں سے آخر میں آیا ہوں، مجھے کیا خبر کہ رب نے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، جابر کسی مغالطے میں نہ رہنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، سب سے پہلے تیرے نور کو پیدا فرمایا۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشر بھی ہیں، میرے آقا نور بھی ہیں، مگر نہ حقیقت بشر ہے نہ حقیقت نور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا علامہ اقبال نے کہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور بابا فرید نے کیا خوب لکھا، بے پنجابی سریکی دی سمجھتی آندھی ہاتھ بلند کر کے آکو بے سبحان اللہ۔ بابا فرید نے یہاں سے پھر ایک راز اٹھایا، آپ کیا فرماتے ہیں، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، اوہ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے پر محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر نور کہیں تو دیکھیں معراج کی رات جو نوریوں کا سردار جبرائیل امین ہے، اس کے ہونٹ کا پھوری میرے مصطفیٰ کے تلیوں پر ہے۔ تو جبرائیل بتا رہا ہے کہ میری شان عظمت کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ میرے مصطفیٰ کی حقیقت نورانیت ہے تو نور تو جا کے سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، آقا آگے ایک قدم بھی بڑھا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے جو خدا کے قرب میں رہنے والا جبرائیل امین ہے، وہ بیت المعمور کا خطیب ہے، فرشتوں کا امام ہے، وہ کہتا ہے آقا سدرہ سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو آگے کون جا رہا ہے، آگے کون جا رہا ہے؟ اگر بشر دیکھیں تو بشر نہیں جا سکتا، اگر نور دیکھیں تو آگے نور بھی نہیں جا سکتا۔ کون جا سکتا ہے؟ وہی جا سکتا ہے جسے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس مصطفیٰ کی حقیقت ہے، وہی جا سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ بھی ایک بشر ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی آسان گفتگو اب کرنے لگا ہوں، پہلے تھوڑی مشکل تھی اب آسان آ گئی ہے، اب سب ہر ایک کو سمجھ آئے گی۔ اچھا پچھلی گفتگو تھی سمجھ آئیے،
چلو ہوں اس تو بھی آسان کر دینے ہیں۔ پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اچھا میں آپ کو کہوں کہ میں جوانہ بنگلہ سے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اسلم صاحب نے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت محفل پاک سجی ہے، لائٹنگ کا بھی انتظام ہے، جھنڈیاں بھی لگی ہیں، فلیکس بھی لگے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے قاری صاحب یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ محفل میلاد ہو رہی ہے، آپ اگر بچے سے پوچھیں اسے بھی پتا ہے محفل میلاد ہو رہی ہے، تو آپ کے اتنا سفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، آپ جو بیان کرنے آئے ہیں وہ کریں، آپ کے ذمہ تھا آقا کریم کی شان بشریت بیان کرنا، تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ محفل میلاد ہو رہی ہے۔ احباب ذی وقار توجہ کیجئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بشری لباس تھا یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ میرے آقا کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے؟ بولیں، ہاتھ نظر آ رہے تھے سب کو کہ نہیں آ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا کا چہرہ انور نظر آ رہا تھا، میرے آقا کی زلف عنبرین نظر آ رہی تھی، میرے آقا کا چلنا نظر آ رہا تھا، میرے آقا کی شادیاں نظر آ رہی تھی، میرے مصطفیٰ کا کھانا نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا پینا نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا سونا نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا جاگنا نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا جنگ و جدال میں جانا نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کے دندان شہید کروانے سب نظر آ رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ تو بشر کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کو بتانے کی ضرورت کیا پڑی کہ میں ایک بشر ہوں؟ کیا بات۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت تب پیش آئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ ہیں تو ہمارے جیسے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہاتھ ان کے ہیں، ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ان کے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں، دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، مگر یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت احباب ذی وقار تب پیش آئی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہونے پہ سورج کو واپس پلٹا دیا۔ اب پڑھیے قرآن پاک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں نمرود کے دربار میں، اور اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے، میرا وحدہ لا شریک وہ ہے جو مردوں کو زندگیاں دیتا ہے، زندوں کو مارتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس بدبخت نے ایک آزاد کو پکڑ کے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آزاد کو پکڑ کے مار دیا، کہتا دیکھیں میں نے اس کو موت دے دی۔ ایک جس پہ پھانسی لگنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے آزاد کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ ارشاد فرمانے لگے اچھا چلو تیرا مکر چل گیا، اب ذرا سن میری دلیل، کیونکہ میں ہوں رب کا خلیل، میں رب کا خلیل ہوں، تو دشمن خدا ہے۔ آج ذرا اگلی دلیل سن، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں خدا ہوں تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہ قرآن پاک میں قبلہ قاری صاحب واقعہ موجود ہے، صحابہ کرام نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ احباب ذی وقار میرے آقا نے مغرب سے سورج کو واپس پلٹایا، میرے آقا نے مغرب سے سورج واپس لوٹایا۔ اچھا قابل توجہ بات یہ ہے قریب تھا کہ کوئی ڈول جاتا، یہ وہ راز تھا جس وجہ سے آپ کو کہنا پڑا لوگوں میں ایک تمہاری مثل بشر ہوں، کیونکہ پہلے قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے دیکھا بشرا بولتا ہوا، انہوں نے کہا یہ خدا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا دیکھا تو کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ تو قریب تھا کہ کوئی شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے مصطفیٰ قرآن پاک میں ہے جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا، کہیں یہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے فرمایا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। कहीं ये ना समझ बैठे कि मगरिब से निकालने वाला खुदा होता है। प्यारे मुस्तफा, आप अपनी जुबान से इरशाद फरमा दे, मुझे कुछ और न समझ बैठना, मैं भी तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ, मैं भी तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ। अहबाब ज़िवकार, चल पड़ी है बात, सूरज कहाँ जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, सूरज जब गुरूब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करता है। मेरे आका की उंगली का इशारा हुआ, ये सूरज वापस पलट आया। अगर तवज्जो हो तो जुमला बोलने लगा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली उठी, उधर रब ताला ने फरमाया, ए सूरज, बेशक तू मेरी बारगाह में सजदा रेज हो रहा है, मगर सुन ले, आज उंगली उठी है यार की, आज मेरा सजदा छोड़ दे, अली के सजदे पे अपना सजदा कुर्बान कर। सूरज पलट आया। अब सूरज पलटा तो बात तो ये थी कि जो वापस लौटाएगा वो खुदा होगा। कहीं इस बात पे आके कहीं कोई डगमगा न जाए। महबूब, मैं चाहता हूँ उम्मती तेरा हो और कहीं जहन्नुम में न चला जाए। मेरी चाहत ये है, बस इस चाहत पे अपनी जुबान मुबारक से एक बार कह दे, मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ। सहाबे किराम जानते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बशरों को भी जानते थे, मेरे आका को भी जानते थे। बशर के जिस्म से जब पसीना आता है ना, तो दूसरे दिन कपड़े, वो अपने जो लिबास जो होता है, अपना पसीना दूसरे दिन पहनने के काबिल नहीं रहते। मगर मेरे आका का पसीना अगर किसी दुल्हन को लगा दिया जाए तो 7 पुश्तों से मेरे मुस्तफा की खुशबू आ जाए। क्या वो नहीं जानते थे कि हुजूर की शान क्या है? क्या वो नहीं जानते थे? अगर बशरियत की बात की जाए तो बशर तो वो देखते थे। अगर हुजूर के बचपन की बात की जाए तो हो जाए बचपन की बात एक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बशरों की औलाद होती थी, मगर मेरे आका की आमद कुछ और ऐसे अंदाज से हुई। हुजूर का अंदाज आमद कुछ और था। दूसरों के बच्चे जब पैदा होते हैं खुद नापाक होते हैं, जिस जगह पैदा होते हैं वो जगह नापाक हो जाती है, माँ को नापाक कर देते हैं। मगर तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद सबसे जुदा हो रही है। मेरे आका आए भी हैं, आए भी हैं। मेरे आका ने आते सजदा भी कर दिया और सजदा करके बताया, कोई ये ना समझ बैठना कि ये बच्चा हमारे बच्चों के जैसा है। कोई बशर ये ना समझ बैठे कि हमारे बच्चों जैसा है। आपके बच्चे आए तो उन्हें खबर नहीं होती कि हम कौन है, हमने क्या करना है, मगर मैं आके बता रहा हूँ, रब्बी हबली उम्मती, रब्बा सोनिया मेरी उम्मत नु माफ फरमा दे, रब्बा सोनिया मेरी उम्मत नु माफ फरमा दे। अहबाब ज़िवकार, पहले वाक़या गुजर चुका। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में बोले तो कहने वालों ने कहा कि बच्चा बचपन में बोलता है, ये खुदा है या खुदा का बेटा है। रब ताला ने ये भी फरमाया, प्यारे मुस्तफा तूने बचपन से गुफ्तगू की, बचपन से उम्मत का ख्याल रखा, बचपन से अपनी उम्मत को याद रखा। कहीं ये भूल न बैठे, अपनी जुबान मुबारक से एक बार कह दे, और मैं भी तुम्हारी मिसाल एक बशर हूँ। खुदा की शान तो बहुत बुलंद है, मैं तो खुदा का बंदा हूँ। तो जब खुदा के बंदे की ये शान है तो फिर मालिक की शान का आलम क्या? सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मुसव्विर ने भी हद से कर दी थी, बड़ी जनाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता। रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दी, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दी। अहबाब ज़िवकार, कुरान पाक का 12वां सिपारा पढ़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब औरतों ने देखा, उंगलियां काटी और साथ में कहने लगी, ये बशर नहीं लगता। हाय हाय हाय, ये बशर नहीं लगता।
یہ کوئی معزز فرشتہ ہے. قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے یوسف کو انہوں نے دیکھا تھا تو کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی، کہیں مصطفیٰ کریم کا حسن دیکھ کر کوئی ڈگمگا نہ جائے. پیارے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے نا کہ میں بھی ایک تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں. احباب ذی وقار، ایک طرف ہے حسن یوسف، دوسری طرف ہے حسن مصطفیٰ. اگر توجہ ہو تو یہ گل کر دے میں آقا علیہ السلام کے حسن، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو لوگوں نے باتیں کی. یہاں حسن مصطفیٰ تو نہیں بیان کروں گا، مگر حسن مصطفیٰ کے ایک پھول، گلشن مصطفیٰ کے ایک پھول کی بات کروں گا. گلشن امامت کے چوتھے پھول حضرت امام زین العابدین خانہ کعبہ کا طواف کے لیے آئے. توجہ کیجئے گا، مصر کے دو لوگ آئے. ادھر لوگوں نے جب میرے آقا امام زین العابدین کو دیکھا، توجہ، خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیا. خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر امام زین العابدین کو دیکھنا شروع ہو گئے. وہ تو جو مصر کے تھے انہوں نے پوچھا کہ خیر ہے کیوں لوگ جمع ہیں یہاں پہ؟ تو بتایا گیا یہاں گلشن مصطفیٰ کا ایک پھول آیا ہے، ایک حسن کا شاہکار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا جانے حسن کے شاہکار کو، ارے ہم تو مصر کے رہنے والے ہیں، ہم تو مصر کے سردار کو جانتے ہیں، مصر کے سردار کو. تو کہنے والے نے کہا یار باتیں بعد میں کرنا، ایک بار دیکھ تو لو، ایک باری دیکھو تو صحیح، لگ پتہ جائے گا تہاڈا مصر دا شاہکار سونا ہے یا مصطفیٰ دا سونا بڑا سونا، مصطفیٰ کریم دا شہزادہ سونا ہے، پتہ لگ جائے گا. انہوں نے جب دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس طرح آسمان کی طرف منہ بلند کیا، کہتے ہیں ربا سنیا جدو مصر دا شہزادہ بنایا سی، اے شہزادہ کتے سی؟ یہ شہزادہ کہاں تھا؟ اور لوگوں جو مصطفیٰ کریم کے شہزادے کے حسن کی برابری نہ کر سکے اس کو عورتیں کہیں کہ یہ بشر نہیں لگتا، یہ فرشتہ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس لیے فرمایا، یوسف علیہ السلام تو پہلے کا واقعہ گزر چکا، قرآن پاک میں اس لیے بتایا کوئی حسن مصطفیٰ دیکھ کر کوئی اور نہ سمجھ بیٹھے مصطفیٰ کریم کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے. کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ فرشتہ ہے. فرشتہ کہنا بھی آقا علیہ السلام کی شان نہیں ہے، نور کہنا بھی شان مصطفیٰ کے لائق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے نور نے بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے خیرات لی ہے، بشریت نے بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے خیرات لی. احباب ذی وقار، بشر کہنے کا راز یہ تھا. مگر سنیے میرے آقا علیہ السلام یہ بشری لباس پہن کر کیوں آئے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام ساری کائنات سے پہلے بنے. اول ما خلق اللہ نوری، میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی کہ آپ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا گیا. تو پھر بشریت کا لباس کیوں پہنایا؟ ایک راز تو یہ تھا کہ بشریت کا لباس اسی لیے کہ اس کائنات والوں کو کچھ سکھانا تھا، کائنات والوں کو کچھ سکھانا تھا. دوسرا راز یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جب میرے مصطفیٰ کا نور تھا تو رب نے فرمایا فرشتوں سارے ذرا آدم کو جھکو، آدم کو سجدہ کرو. تو اب فرشتوں کو بتانا تھا، دکھانا تھا، یہی وہ نور تھا، یہی وہ مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہی وہ مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. بشریت کو انسانیت سکھانی تھی، اس لیے میرے مصطفیٰ بشریت کا لباس پہن کے آئے. میرے آقا نے علیہ السلام کی سیرت طیبہ، میرے آقا نے جوانی گزار کے بتایا جوانوں جوانی ایسے گزاری جاتی ہے. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے کہا حضور ہم آپ کو نبی کیسے مانے، آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو معجزہ پیش کیا آپ نے فرمایا میرا معجزہ میری جوانی ہے، میرا معجزہ میرا بچپن ہے، لڑکپن ہے. تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، بے ایمان ہو، قاتل ہو، تمہارے اندر یہ ساری برائیاں. میں آیا بھی اسی معاشرے میں ہوں،
تم میں سے کسی سے کچھ سیکھا بھی نہیں، کچھ پڑھا بھی نہیں، مگر دیکھو میرا بچپن معجزہ ہے، دیکھو میرا لڑکپن معجزہ ہے، دیکھو میری جوانی معجزہ ہے۔ اگر پوری زندگی میں اگر میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو مجھے بتاؤ، پھر مجھے نبی نہ ماننا۔ اگر پوری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر مان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر پوری جوانی میں میں نے کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہے تو بے شک نبی نہ مانو۔ اگر میں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اچھے اخلاق پیش کیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ساری نسل زانی ہے، اگر میری زندگی میں کوئی عیب دیکھتے ہو بے شک نہ مانو، اگر سمجھتے ہو کہ میری زندگی بے عیب ہے تو پھر مان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زندگی گزار کے بتایا، کائنات کو سکھانے کے لیے میرے مصطفیٰ آئے تھے اور کائنات سمجھ بیٹھی حضور تو بشر ہیں۔ اچھا توجہ کیجئے گا، چھوٹی سی مثال، یہاں چھوٹے بچے موجود تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ ٹیچر سکول میں کھڑا ہو کے کہے کہ محمد فرحان بیٹا کھڑے ہو جاؤ، فرحان کھڑا ہو جائے اور باپ ٹیچر پوچھے بیٹا یہ بتاؤ کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ توجہ، بڑی کمال کی بات کرنے لگا۔ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اور بچہ کھڑا ہو کے کہے سر آپ کو ٹیچر کس نے بنا دیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کو استاد کس نے بنایا؟ آپ اس سکول میں پڑھانے کے لائق کیسے؟ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ مگر بچہ ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے استاد کو خبر نہیں ہے، استاد کی حقیقت فقط اتنی ہے، انہیں خبر نہیں 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، احباب ذی وقار اسے ٹوکا جائے گا بچے کو، بیٹا اس لیے نہیں استاد پوچھا کہ بچے استاد کو خبر نہیں بلکہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اگر تیرے اندر غلطی ہوئی تو ٹھیک کرے گا۔ احباب ذی وقار جب تیری غلطی یہاں ٹھیک ہو جائے گی، قیامت جب تیرا امتحان ہوگا، امتحان کمرہ امتحان میں تیرا جواب ٹھیک ہوگا، پاس ہو جائے گا۔ اور لوگوں مصطفیٰ آئے اس کائنات میں اس لیے کہ ہمیں کچھ سکھائیں، ہمیں کچھ پڑھائیں، ہمیں کچھ تعلیم دیں تاکہ اس تعلیم پہ عمل کر کے ہم آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ کتنا بے وقوف ہے وہ لوگ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھانے آئے تھے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنا شروع ہو جائے اور دیکھو مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہے، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ احباب ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کیا کہنے۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو کا آدھا حصہ مکمل کیا ہے مگر اینڈ پہ صرف 5 منٹ کے لیے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا